وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم اللہ کا نام لے کر 16ویں پارے کے مضامین کا خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور 83 سے شروع کر رہے ہیں. 16واں پارہ آیت نمبر 83. اس میں 83 اور 84 آیت میں ذوالقرنین کا تعارف کرایا گیا ہے. پہلے اس میں یہ کہا گیا کہ وہ اس کا تعارف ان کا کچھ یوں ہے کہ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے نیکی اور عدل کی نظام کی توسیع کے لیے اطراف کے ممالک کی طرف مہم جوئی کا منصوبہ بنایا، اور اگلی آیات میں ان کی 3 مہمات کا تذکرہ ہے. اب مفسرین کا جو اس بات پر اتفاق ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ کیخ خسرو کا لقب تھا، اور ان کا زمانہ عروج 539 سے لے کے اور 549 قبل مسیح ہے. انہوں نے فارس کی 2 ریاستوں میڈیا اور پارس کو متحد کر کے عظیم ایران کی ریاست قائم کی، اور 2 ریاستوں کو متحد کرنے کی مناسبت سے اپنے تاج میں 2 سینگ لگوائے، اسی لیے ان کا لقب ذوالقرنین ہے، یعنی 2 سینگوں والا. اب آیت نمبر 85 سے 91 تک ان کی 2 مہمات جو مشرق اور مغرب کی طرف ہوئی ان کا ذکر ہے. پہلے انہوں نے مغرب کا رخ کیا اور فتوحات کرتے ہوئے ایشیاء کوچک تک کے ساحل تک، مغربی ساحل تک جا پہنچے، اور پھر جس قوم پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا انہیں اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور ایمان لانے والوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا. اس کے بعد انہیں آخرت کی بھی اچھے وعدوں کی اللہ کی بشارت دی، اور ایمان جو لوگ نہیں لائے انہیں سخت برتاؤ کی وعید سنائی. تو اس کے بعد پھر جب وہ مشرق میں مکران کے ساحل مکران تک آئے اور مفتوح اقوام کے ساتھ انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا کہ اچھا برتاؤ کیا جائے گا اگر ایمان قبول کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے گا. پھر آیت نمبر 92 سے 98 تک ان کی تیسری مہم کا ذکر ہے جو شمال کی جانب ہوئی. اس میں وہ کاکیشیا کے پہاڑی سلسلوں کی طرف تک چلے گئے، اور جس قوم پر انہیں فتح نصیب ہوئی تو وہ قوم پہلے سے ہی تنگ تھی، اور یاجوج ماجوج کیا کرتے تھے، غیر متمدن لوگ تھے، یہ قتل و غارت گری کرتے تھے اور ان کے مال کو لوٹتے تھے. پھر انہوں نے درخواست کی ذوالقرنین کو کہ ہمیں ان سے بچائیے یاجوج ماجوج سے. تو پھر انہوں نے ان سے افرادی مدد مانگی کہ انہوں نے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی یا مال دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میرے پاس رب کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بس تم افراد سے میری ہیلپ کرو. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 50 میل لمبی دیوار بنائی، اور وہ اونچائی میں 29 فٹ تھی اور 10 فٹ اس کی موٹائی تھی. پھر تانبے کو اس میں پگھلایا گیا. تو یہ کام انہوں نے کیا ہے اس قوم کو بچانے کے لیے یاجوج ماجوج سے. ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ تمہیں تنگ نہیں کر سکیں گے، اب نہ ہی عقب لگا سکیں گے، نہ ہی دیوار کو پھلانگ سکیں گے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس دیوار کو گرا دیا جائے گا. یعنی انہوں نے مادہ پرستی کے نفی کی کہ یہ جو میں نے کاریگری کی ہے، میں نے یہ جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں نے اس سے کام لیا ہے، یہ اللہ کے حکم کے آگے یہ کاریگری نہیں چلتی. جب اللہ کے وعدے کا وقت پورا ہوگا تو وہ جب اس کا حکم ہوگا تو یہ گر جائے گی. پھر یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یافس، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شمالی اقوام جن میں چینی، روسی، یورپی اور امریکی عوام جو ہیں یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو پہلے یہ قومیں غیر متمدن تھیں، لوٹ مار کرتی تھیں،
اور قتل و غارت گری کرتی تھی۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کی درندگی کی مثال۔ پھر آیت نمبر 99 سے 101 تک کہ اس میں یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر ہے، اور یہ قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے یاجوج ماجوج کو اللہ چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ دستوں گریباں خود ہی ہو جائیں گے آپس میں۔ احادیث مبارکہ میں کی روشنی میں یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ یہود کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب حکومت ہوگی تو دنیا میں امن و امان، پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج کی الغار شروع ہو جائے گی۔ تو ان کی تعداد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قدر کثیر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں پر پناہ گزین ہوں گے۔ اور لیکن یہ جو ہیں یاجوج ماجوج وسائل کے حصول کی جنگ میں یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور اللہ انہیں کسی قدرتی آفت سے ہلاک و برباد کر دے گا۔ پھر ان آیتوں میں مزید بتایا گیا کہ جہنم جو ہے وہ بد نصیبوں کے قریب لے آئی جائے گی، اور جن کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم ہوئیں اور انہوں نے حق کا پیغام سنا ہی نہیں، اگر سنا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا حق کے پیغام کو۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آج کل کے دور میں سائنسدان، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے عقل مند ہیں، بہت اعلیٰ لوگ ہیں یہ سائنسدان، لیکن یہ آپ دیکھیں کتنی اللہ کی نشانیوں کا، یہ اسپیس میں جاتے ہیں، یہ کتنی اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان لانے کو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ یہ دہریے ہو گئے، یہ ایتھیسٹ ہو گئے یہ لوگ۔ تو اسی لیے علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ستاروں کی گزرگاہیں یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ پھر آیت نمبر 102 میں کہ اس میں بتایا گیا کہ شرک کرنے والوں کا جھوٹا اعتماد، کہ وہی بات جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ پیر مرید ہیں، ہم ان کو نظر و نیاز دکھیں دیتے ہیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوگی، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے ہاں شفاعت کر لیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آیت نمبر 103 سے 106 تک بتایا گیا، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تاکید فرمائی کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ جانے والے ہیں۔ اب یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بڑی صحیح و جد و جہد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ترازو ہے، ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ بڑی صحیح و جد و جہد کر رہے ہیں اور بڑا مال و اسباب اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اسی پر اکتفائی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی صحیح کر رہے ہیں، یحسنون انہم صنعا، جو بھی کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ہم عقل مند لوگ ہیں، سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ دیندار لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ان کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تو ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ اگر یہ لوگ عقل مند ہیں تو یہ سمجھیں کہ دیکھتے ہیں لوگوں کو مر رہے ہیں، 60 70 80 سال کی عمر میں لوگ مر رہے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا، خالی ہاتھ، ہر بندہ چاہے وہ بلینئر ہو، ملینئر ہو، جتنا مرضی مال و اسباب ہو، چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، وہ ہر بندہ خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، پھر بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، اور کرتے کیا ہے کہ بس اپنے ضمیر کی آواز کو پست رکھنے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی بھی یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس میں بتایا گیا کہ ان کے کسی کام نہ آئے گا ان کا مال و اسباب، ان کی صحیح جد و جہد، یہ ناکام و نامراد ہوں گے یہ لوگ۔ پھر آیت نمبر 107 سے 108 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نا، انسان اس سے اکتائے گا نہیں، جو مومن اس میں داخل کیے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے اس میں داخل کیے جائیں گے، اس سے اکتائے گا نہیں، نہ ہی ان سے ان کا جی بھرے گا، وہ لگیں گے کہ ان کے جو ہے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس کے فروٹ ایسے ہی لگیں گے جیسے دنیا کے، لیکن ٹیسٹ میں وہ بہت مختلف ہوں گے، بالکل ہی مختلف ہوں گے دنیا کے ثمرات سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو، اور جنت الفردوس
جنت کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل سائے تلے ہے، جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، اتنی بلند و بالا جگہ ہے، وہ اتنی اعلیٰ جگہ ہے۔ پھر آیت نمبر 109 میں اللہ کے کلمات کا شمار ناممکن بتایا گیا کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے جتنا بھی سمندروں میں جتنا بھی پانی ہے نا وہ سیاہی بن جائے اور تم اتنے ہی سیاہی اور فراہم کر لو، اگر کوئی اللہ کی کلمات، اللہ کی نشانیاں لکھنے بیٹھ جائے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، وہ تحریر مکمل نہیں ہو سکے گی۔ کائنات ہر بار مخلوق پہلی بار اللہ کی کلمہ کن سے وجود میں آتی ہے اور اس کی مخلوقات مسلسل دریافت ہو رہی ہیں، یہ پروسیس مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں بھی علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کیا آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ پھر 110 میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے، شرک کا سدباب کر دیا گیا، اللہ نے کر دیا اس کا سدباب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ آپ بھی انہی کی طرح کے انسان ہیں، البتہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، لیکن ہمیں یہ بالکل قیاس نہیں کرنا چاہیے، آف کورس وہ بھی انسان ہے، کہ اپنی انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا، مطلب وہ معراج پر ہے، انسانیت کی بلندی پر ہے۔ اللہ خود ان کی تحسین کرتا ہے، ہم پڑھیں گے سورہ اما پارہ میں 30 پارے میں کہ آپ تو کردار کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کا کردار تو بہت اعلیٰ ہے، اللہ خود تحسین کرتا ہے، بلندی پر فائز ہیں آپ کردار کی۔ پھر اللہ نے بار بار بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بشریت کو نمایاں کیا ہے، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے امت محمدی پر کہ اس کو نمایاں کیا گیا ہے، نہیں تو ہو سکتا تھا کہ جس طرح وہ بھی تو انسان ہی تھے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹا بنا دیا، وہ بھی تو انسان ہی تھے جس نے ہم پڑھا ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہم بھی یہ لوگ کچھ کر جاتے، ہم میں سے بھی کچھ لوگ یا اکثریت یا تھوڑے لوگ کر جاتے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے اس امت پر کہ ایسے نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کی آ کر اصلاح کر دی کہ ایسے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ خود بھی یہی کہہ کے گئے تھے، عزیر علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس چیز کی اصلاح کر دی، قرآن نے اس چیز کی آ کے اصلاح کر دی، اور اگر اس امت میں یہ ہوتا تو قرآن کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جو اصلاح کرے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اس سورہ میں جو انبیاء اکرام پر علیہم السلام پر اللہ کے انعامات ہوئے اس کا بیان ہے، تو اس میں آیت نمبر 55 ہے، یہ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء میں سے جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور جو ان میں سے تھے جن کو ہم نے سوار کیا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور جو کہ اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، یا اسرائیل جسے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، یہ ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا۔ یہ سورہ آیت نمبر 58 میں ہے، 55 میں نہیں، 58 میں۔ آیات کا تجزیہ کچھ یوں ہے کہ 1 سے 58 تک یہ مسلسل آیات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کے انعامات، 59 سے 63 میں برے اور اچھے لوگوں کا انجام، 64 سے 65 میں جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آیت 66 سے 98 میں تک مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ پھر آیت 1 سے لے کے 11 تک اب اللہ سے اگر انسان مانگے تو اللہ انسان کو محروم نہیں کرتا، تو ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے محروم نہیں کیا، اب میں اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اب میری اولاد نہیں ہے کوئی، اب اسباب کو دیکھا جائے تو یہ ناممکن بات ہے، لیکن اللہ تو تو اسباب کا پابند نہیں ہے، تو مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر جو حق کی
دعوت کے اس مشن کو جاری رکھ سکے۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں امتیازی صفت والا بیٹا، سعادت مند بیٹا یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر آیت نمبر 12 سے 15 میں یحییٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے۔ وہ اتنے سعادت مند تھے، اتنے نیک، اتنے انتہائی پاکیزہ، انتہائی نرم مزاج کردار کے حامل تھے وہ، اور وہ اللہ کی جو شریعت اس وقت تھی اس پر پابندی کرنے والے تھے اور اسی کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں لڑکپن ہی میں احکام شریعت کا فہم عطا کیا اور اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ والدین کے ساتھ تو انتہائی زیادہ حسن سلوک کرتے تھے اپنے والدین کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس پر سلامتی ہے اس دنیا میں بھی، اور یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہے آخرت میں بھی۔ پھر آیت نمبر 16 سے 26 میں عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت کا ذکر ہے۔ اب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں مریم سلام علیہا کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی انہیں بشارت دی۔ مریم علیہ السلام نے تعجب کیا کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، تیرے رب کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کی قدرت کے ایک نشانی ہوں گے۔ اور جب ان کی ولادت ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے تسلی دی، آپ لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو انہیں کہیں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے الرحمن کی نظر مانی ہے کہ میں بات نہ کروں گی، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دیں، آپ دیکھیے گا یہ بچہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ بچہ جواب دے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آیت 27 سے 36 میں جب انہیں گود میں لیے ہوئے اپنی قوم میں واپس گئی ہیں تو لوگوں نے ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ کا الزام لگا دیا۔ تو مریم سلام علیہا نے کچھ نہیں بولی، چپ رہی اور اشارہ کیا بچے کی طرف۔ تو انہوں نے کہا ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس سے کیا ہم بات کریں گے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے بول پڑے، اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور کتاب بھی دی ہے یعنی انجیل، مجھے ہر اعتبار سے برکات سے نوازا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا ہے، اور میری ولادت سے موت تک سلامتی ہے مجھ پر، اللہ نے مجھ پر سلامتی بھیجی ہے، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، وہ اولاد کی ضروریات سے پاک ہے، وہ جنسی خواہشات سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ساتھ ہی کہا وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم سب لوگوں کا بھی رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ گفتگو انہوں نے فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر آیت 37 سے لے کے 40 تک جن لوگوں نے ان کی معجزانہ ولادت کو نہیں مانا، جن لوگوں نے ان کی معجزانہ ولادت کو نہیں مانا تو ان کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں نا تو قیامت میں ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور یہ اختلاف کر رہے ہیں لوگ یہ اس میں جو اللہ کے کام میں، تو انہیں لازماً جواب دہی کرنی ہوگی اس بات کی، کیونکہ انہوں نے اب نشانی دیکھ لی ہے۔ کیا کبھی ہوتا ہے کہ ویسا ہے کہ کوئی چھوٹا سا شیرخوار بچہ بول پڑے اور اتنی عمدہ باتیں کرے جو اللہ نے اس کو سکھلائیں؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے، یہ صرف خالصتاً اللہ کے اذن سے اور اللہ کے جو اللہ نے معجزہ دیا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ جیسے کہا کہ اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اللہ نے کیا آدم کو ہم پڑھائے ہیں سورہ آل عمران میں، آدم کا تو باپ بھی نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی، اللہ نے کیا بغیر والد اور والدہ، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ذرا سوچو تو صحیح، ان کے پاس تو ماں ہے نا، ان کے پاس تو ماں بھی نہیں تھی، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آیت 41 سے 48 میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے، تو اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو انتہائی ادب کے ساتھ بلایا، یا اباتی، محبت اور شفقت بھرے انداز میں بلایا کیونکہ والد ہے، اور انہیں حق کی دعوت دی۔
لیکن انہوں نے حق کی دعوت دیتے ہوئے کسی نرمی یا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انداز بیاں بہت نرم تھا، لیکن موقف بالکل سخت تھا کہ یہ جو آپ یہ لاچار ہیں جن کی آپ بندگی کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جن کی آپ بندگی کر رہے ہیں۔ اور آپ تو یہ صرف وہ ان کے والد جو تھے آزر، ان کا نام بھی آیا ہے قرآن میں، وہ صرف پرستشی نہیں بتوں کی کرتا تھا، وہ شخص اس کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ شرک کے بدترین انجام سے خبردار بھی کیا، لیکن وہ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھا وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اگر تو نے باز نہ آیا تو میں گھر سے نکال دوں گا اور تجھے سنسار کروں گا۔ اپنے بیٹے کو کہا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہیں گھر سے نکال بھی دیا بالفعل۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑی خوبصورتی سے انہیں سلام کرتے ہوئے چلے گئے، گھر سے نکل گئے، اور انہیں جاتے ہوئے کہہ گئے کہ میں اللہ سے آپ کی ہدایت اور بخشش کی دعا کروں گا، لیکن صاف صاف جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گئے میں بیزار ہوں اس شرک سے اور آپ کے تمام معبودان باطل سے۔ میں اعلان برات کرتا ہوں، میں صرف اللہ ہی کی بندگی کروں گا اور اسی کو پکاروں گا۔ پھر آیت نمبر 49 سے لے کے 50 تک، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے چن لیا، ہمارا بہت خاص بندہ تھا۔ تو اللہ نے ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسحاق علیہ السلام جیسے نیک بیٹے اور یعقوب علیہ السلام جیسے نیک پوتے کی بشارت دی، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی آپ پر بارش کریں گے اور آپ کی نیک اولاد پر بھی بارش کریں گے۔ 51 سے 53 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر عنایات کا بیان ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو بات کی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ سے تو بات کی جیسے بات کی جاتی ہے، ایسی ہم کلامی کی موسیٰ سے۔ پھر موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے کام کو آسان بنا دے، وہ دعا بھی آگے آ رہی ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ پھر کہ میرے بھائی کو بھی، جو میرے بڑے بھائی ہیں نا ہارون، ان کو بھی میرا معاون بنا، ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما۔ اللہ نے دعا فوراً قبول فرمائی، اللہ نے دعا قبول ہوئی موسیٰ، اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کے عہدے پر سرفراز فرمایا۔ پھر آیت 54 اور 55 میں اسماعیل علیہ السلام کی، جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ذبیح اللہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، کہ ان کے محاسن کا بیان ہے، ان کی اللہ نے تحسین فرمائی کہ وہ اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے۔ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا جب اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے خواب دیکھا بیٹا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ پوچھا کہ تمہاری اس کے متعلق کیا ارادہ ہے، کیا رائے ہے؟ تو ان کا جواب آگے سے تھا بجار آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ کو یہ باتیں بہت پسند آئی۔ اللہ اسی تو لیے تو کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک ہی ایک بیٹا ہو، اب تھوڑا دوڑ دھوپ کرنے والا ہو گیا ہو، آپ بڑھاپے میں ہو، اور حکم آ جائے کہ اس کو ذبح کر دیجئے، تو ذرا سوچئے کس کی ضرورت ہے؟ کون کرے گا ایسے؟ وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی ہوگا ابراہیم علیہ السلام جیسا جو یہ ہمت کرے گا، وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی ہوگا اسماعیل علیہ السلام جیسا اکیلا بیٹا جو یہ ہمت کرے گا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا اللہ ابراہیم ہم نے تو تمہیں دنیا کی امامت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے امامت، خلیل، کیسے کیسے لقب دیے اپنے اس بندے کو ابراہیم علیہ السلام کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنے جد امجد ان کی ملت کی پیروی کیجیے، ان کی پیروی کرنی ہے ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر لیکن اللہ کا نے آزما لیا، انہوں نے آزمائش پہ پورے اتر گئے، تو وہ اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا کہ اس کو قربان کیجیے، اور آج تک وہی سنت چل رہی ہے۔ دیکھ لیجیے 4,500 برس کے قریب ہو گئے، آج تک مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی عزت اور احترام سے لیتے ہیں، ان کی سنت کو تازہ کیے ہوئے ہر سال۔ دیکھ لیجیے اللہ کیسے ذکر رکھتا ہے اپنے بندوں کا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام مزید ان کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے اور اللہ سے بہت راضی تھے، اور اللہ کہتا ہے اللہ بھی ان سے راضی تھا۔ پھر آیت نمبر 56 سے 57 میں ادریس علیہ السلام کا خاص مقام کا ذکر ہے۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑے غور و خوض کرنے والے تھے، اور اس کے ذریعے اللہ نے انہیں حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی اور انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر یہ کہ
آیت 58 میں انبیاء کرام کی رقت طلبی کا بیان ہے. یہ دیکھیں چنے ہوئے لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، لیکن یہ بڑے ہی عاجز اور انکساری والے لوگ تھے. جب بھی ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اور سجدہ کرنے میں بالکل یہ جھجک نہیں کرتے تھے اللہ کے آگے، روتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے. اللہ کے یہ اتنے نیک بندے تھے. پھر 59 میں ان کے بعد، ان انبیاء کے بعد نہ خلفوں کا ذکر ہے، نہ لائقوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. کسی کو معاف نہیں کی اللہ نے نماز. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم ہر نماز میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. موسیٰ کو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ تمہیں اللہ کی یاد رہے، بلکہ اپنے کسی گھر کو مقرر کر لو، قبلہ کی طرف رخ کر لو، مکہ کی طرف رخ کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ تو مومنین کی معراج ہے، صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کسی کو نہیں معاف، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی نہیں معاف. یہاں تک کہ اگر آپ بستر مرگ پر بھی ہوں، اگر آپ پڑھ سکتے ہو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں. آپ ہل نہ سکتے ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جائے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیں. انہوں نے نماز کو ضائع کیا. پھر انہوں نے اس کے ساتھ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. جو انبیاء کے لائے ہوئے احکامات جو اللہ نے انہیں دیے تھے ان کی پیروی نہیں کی. تو اللہ کہتا ہے ان قریب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے ان کی اس روش کا. پھر صالح امتیوں کا بیان ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں، اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے انہیں ہم بشارتیں ہیں جنتوں کی ان کے لیے، اور انہیں وہاں پہ بہت اچھی باتیں سننے کے ملیں گی، کوئی نہ خوشگوار حرکت ہوگی، نہ کوئی ادھر بات ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت. اب اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے، جبریل علیہ السلام سے، قرآن کریم سے، کہ جب تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑا شکوہ کرتے جبریل علیہ السلام سے کہ آپ جلدی آیا کریں، مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے، وحی کا انتظار رہتا ہے، اللہ کی آیات کا انتظار رہتا ہے. تو جبریل نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، میں بھی نہیں آ سکتا اللہ کے حکم کا. یہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے، اور جتنا حکم دیتا ہے آیات آپ کو پہنچانی ہے، اسی حکم کے مطابق لے کے آتا ہوں. میں اس کے اختیار میں ہوں، میں ہی نہیں، ہر کائنات کی ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے. پھر آیت نمبر 66 سے 67 تک کہ انسان کو یہ لوگوں کا اعتراض، پھر وہی مکے والوں کا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، گل سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے، ففی انفسکم افلا تبصرون، کہ پہلی بار کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اسی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور وہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم پڑھیں گے اگلی صورتوں میں، یہ تو ہمارے ذمے وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے قیامت کو برپا کرنا. ہم ایزی ہے ہمارے لیے، جب ہم زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، بس ایک ہی آواز آئے گی اور تم سب میدان حشر کی طرف دوڑو گے. ہمارے لیے بہت آسان ہے. اور جو اس وقت جھٹلا رہے ہیں نا، خصوصاً یہ سرداروں اور قائدین کو تو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا، ان کے ماننے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ان کو یہ گھٹنوں کے بل ہوں گے. بھائی تمہاری تو گردنیں بڑی اکڑتی تھی، کیسے سینے اکڑاتے تھے تم لوگ، اب اکڑاؤ نا ذرا. یہ گھٹنوں کے بل ہوں گے اس دن، اور بے یار و مددگار ہوں گے. اللہ ہمیں بچائے، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر 73 سے 76 میں کہ کیا مال و دولت والے آخرت میں بھی نوازے جائیں گے. تو یہ بھی وہ طنز کرتے تھے کہ دیکھو کتنے بڑے سردار ہیں، کتنے امیر لوگ ہیں، دونوں باغوں شہروں میں، طائف میں، مکہ میں، ان کے کہاں باغ ہیں، ان کے بزنسز ہیں. تو اور طنز کرتے تھے کہ، اور انبیاء کرام پہ پیچھے بھی طنز ہوتا ہے کہ آپ کی محفلوں میں دیکھیں غربا، غلام اور حیثیت میں کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں جواب میں یہ بتایا گیا کہ کتنے ہی لوگ تھے، ان میں بھی مال و دولت والے بڑے لوگ تھے ماضی کے لوگوں میں بھی، کہ اللہ نے انہیں ہلاک و برباد نہیں کر دیا. اللہ مہلت دیتا ہے، ان کی رسی دراز کرتا ہے، لیکن جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو انہیں اپنی اصل اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس وقت واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوتی. اب ہے پوائنٹ آف ریٹرن.
उस वक्त नो पॉइंट ऑफ रिटर्न होगा। तो अल्लाह के नज़दीक मालो मता की अहमियत नहीं है, असल में साले अमाल की अहमियत है, नेक अमाल की अहमियत है। फिर आयत नंबर 77 से 80 में कि क्या माल औलाद की कसरत अल्लाह की रज़ा की अलामत है, तो फिर ये भी इसमें गुमराही का अजाला है। इन आयात में कर दिया गया कि हमें तो देखे ना जी मालो असबाब से नवाजा गया, हमारी बच्चे कितने हैं और बेटे देखे कितने हैं। तो आखिरत में भी अगर क़यामत, पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, अगर हो भी गई तो आखिरत में भी हम सुरखरू होंगे। तो अल्लाह कहता है कि क्या इन्हें गैब का इल्म है, जिसके ज़रिए इन्हें मुस्तकबिल के अहवाल का पता है, उसकी खबरों का पता है। ये मालो औलाद मिलना अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं है, ये याद दहानी कर लें, अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं है, आजमाइश की एक सूरत है। माल और औलाद आजमाइश की एक सूरत है, और उसमें वो नाकाम हो गए, और अल्लाह ने जो है उसी माल और औलाद की वजह से वो तकब्बुर में पड़ गए, तो दावत को ठुकरा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वो अपने स्याह माल का मजा चखेंगे, अल्लाह कहता है। फिर आयत 81 से 82 में फिर वही बात के जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इनमें आगाह किया गया कि मुशरिकीन अल्लाह के सिवा जिन फरिश्तों और दीन और दीगर नेक हस्तियों को माबूद बनाते हैं ताकि वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सके। इसके बिल्कुल बरअक्स मामला होगा, बिल्कुल। उनकी वो जो लोग बरात कर देंगे कि भाई तुम नजरो न्याज हमें नहीं देते थे, तुम हमारे आगे हलवे मांडे नहीं रखते थे, ये तुम खुद ही जो है अपने अमाल का जिम्मेदार हो, हम बरात कर रहे हैं। और वो अल्लाह से कहे अल्लाह हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो खुद मुर्दा थे उस वक्त, यही अपने अमाल के जिम्मेदार है। फिर 83 से 87 में रोजे क़यामत का हाल, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि काफिरों को शयातीन उकसाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में तरह तरह के एतराज़ात और तंज करें। अब शैतान उन पे हावी है, इन लोगों पे। अल्लाह ये कहता है कि बस तुम्हारा शैतान इब्लीस उन्हीं पे चलेगा जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, जो दुनिया की लज्जतों को कबूल करेंगे और हसद करेंगे, तकब्बुर करेंगे, तुम्हारा बस उन्हीं पे चलेगा। तो अब उन शयातीन उनको बता रहे हैं कि ये एतराज करो, उनको उकसा रहे हैं, उनके वसवसे डाल रहे हैं, ये एतराज करो, ये तंज करो, क़यामत को ना मानो, कुरान को ना मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानो। अल्लाह कहता है कि इनके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू है, और ऐसी इनकी आओ भगत होगी ना क़यामत के दिन, तो देखना इनका अंजाम कितना बुरा होगा। और ये प्यासे जानवरों की तरह हाँके जाएंगे, जैसे प्यासे जानवरों ना सख्त गर्मी में उनकी बेचारों की जुबानें बाहर आ जाती हैं प्यास से, अल्लाह कहता है ऐसे इनकी जुबानें बाहर होंगी। फिर आयत 88 से 98 में बदतरीन शिर्क के मुतालिक बताया गया कि बदतरीन शिर्क है कि नबी के किसी को अल्लाह की औलाद करार देना। इसके मुतालिक इतनी मजम्मत की गई है कि अल्लाह कहता है कि हर शय गुस्से में आ जाती है कायनात की कि किसी को अल्लाह की औलाद करार देना। आसमान फटने को तैयार है, जमीन टुकड़े टुकड़े हुआ चाहती है, पहाड़ फट कर रेजा रेजा होने को है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि उसने हर शय को थामा हुआ है। बिलाशुबा में खूब पता है कि अल्लाह की कोई बेटी नहीं है, अल्लाह पाक है, इन चीजों से कोई बेटा नहीं है। तो ये बदतरीन शिर्क करार दिया गया अल्लाह के यहाँ। फिर आयत 96 में नेक लोगों के लिए दुनिया में इनामात का जिक्र है कि अच्छे लोग जो नेक अमाल करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अल्लाह की किताब को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, तो अल्लाह कहता है कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो वो सबसे पहले जिब्रील को निदा देता है कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उसे मोहब्बत रखो। और जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम आसमान वालों को, तमाम फरिश्तों को निदा देते हैं कि अल्लाह ताला को फलां शख्स से मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत रखो। और तमाम आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह लोगों के दिलों में भी उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। सिर्फ इसी पर नहीं किया था कि आसमानों पर, जमीन पर भी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। आप देखिए, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं देखा, सुना है तो माना है ना, लेकिन कितनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चाहे उनकी बात माने ना माने, चाहे उनकी नुसरत करे ना करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, उन पे मिशन पे कायम दायम रहे ना रहे, लेकिन मोहब्बत जरूर है। फिर
اس کے بعد جو ہے آیت 97 میں یہ ہے کہ تبلیغ جو ہوگی اب صرف اور صرف قرآن سے ہوگی، اسی سے تبشیر ہوگی، اسی سے خبردار کیا جائے گا، اسی سے تبلیغ کی جائے گی اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ پھر آیت 98 میں ہے کہ دنیا میں دوبارہ آمد کا کوئی چانس نہیں ہے، موقع صرف ایک ہی ہے، 60 70 80 90 سال جتنے بھی اللہ نے لکھے ہیں زندگی، موقع صرف ایک ہی ہے، دوسرا موقع نہیں آئے گا۔ آگے پڑھیں گے ہم سورہ السجدہ میں، وہ کہیں گے اللہ ہم نے اب خوب دیکھ لیا، سن لیا قیامت کے احوال کو، اللہ ہمیں موقع دے دے تاکہ ہم جا کے تیری بندگی کریں، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ نو، موقع خوب دیا تھا، مہلت خوب دی تھی، ہدایت بھی تمام کی تھی، نعمت بھی تمام کی تھی، قرآن تمہارے پاس تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے پاس تھی، ان کی تعلیمات تمہارے پاس تھی، اب کوئی چانس نہیں، ایک ہی موقع۔ پھر سورہ طٰہٰ، اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے اور ان کی حیات مبارکہ کے 3 ادوار کا ذکر ہے کہ آیت 38 سے 40 میں پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ ولادت تا مدین روانگی، مدین سے پھر مصر واپس آئے اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے، 9 تا 37 اور 41 تا 89، پھر مصر سے صحرائے سینا، ہجرت تا وصال 80 تا 99۔ تجزیہ کچھ یوں ہے کہ 1 سے 8 تک پرشکوہ جو ہے پرشکوہ تمہید ہے، پھر 9 سے لے کے مسلسل 99 تک موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے، 100 سے 112 احوال قیامت، 113 سے 114 قرآن کی عظمت کا بیان ہے، 115 سے 133 قصہ آدم و ابلیس، آدم علیہ السلام، 124 تا 128 قرآن سے غفلت کا حسرتناک انجام، 129 سے 135 تک مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ اس میں 1 تا 4 میں یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ نے اس قرآن کی ناقدری کر دی ہے اور آپ بڑے ہی غمزدہ تھے، دلگیر تھے، بعض اوقات آپ کے دل میں خیال آتا تھا کہ شاید کوئی میری وجہ سے، میری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے تبلیغ کے کام میں کہ یہ لوگ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہیں ہوجیے، آپ کیوں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے اور کر رہے ہیں مسلسل، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، آپ جو ہیں انہیں بس یاد دہانی کراتے رہیے، باقی اللہ ان سے ڈیل کر لے گا، اور اپنے آپ کو غمزدہ نہیں کیجیے، اپنے آپ کو گھلائیے نہیں۔ پھر آیت 5 سے 8 تک عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ کی عظمت کا بیان کہ اللہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے اور ہر شے اس کے اختیار میں ہے، زمین کی گہرائی، جو زمین کی گیلی تہ کے نیچے کچھ بھی ہے، کوئی مخلوق بھی ہے، اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ ہی کے تابع ہے، چاہے مخفی ترین خبریں ہوں وہ اس کے علم میں ہیں، اور تمام اعلیٰ صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ہیں۔ پھر آیت 9 سے 13 میں موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت پر سرفراز کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب مدین سے واپس آ رہے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، تو دوران سفر انہیں ایک جگہ شعلہ نظر آیا یا آگ نظر آئی رات میں، تو وہ سنگن لینے گئے، دیکھنے گئے، تو انہیں جب دیکھا کہ آگ کے پاس پہنچے تو ایک ندا آئی، اللہ کی طرف سے پکار آئی کہ موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تجھے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور اب تم میری ہدایات کو جو ہے نا غور سے سنو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا۔ پھر آیت 14 سے 16 میں 4 اہم ہدایات انہیں دی گئیں کہ بتایا گیا کہ معبود حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اسی کی بندگی کی جائے، نماز قائم کی جائے، جیسے میں نے کہا واقعی میں صلاۃ علی ذکری ہے، موسیٰ نماز قائم کرو تاکہ تمہیں میری یاد رہے، اور ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، بار بار اللہ کی یاد آتی ہے اس میں۔ پھر آخرت آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، تو ہر انسان کو نیک اعمال کے ذریعے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر کچھ بد نصیب ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات نفس کی ہی پیروی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں سے محتاط رہو اور کہیں تمہیں یہ بھی غافل نہ کر دے آخرت کی تیاری کرنے سے۔
ان لوگوں سے محتاط رہو، ان کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ نہ رہو، بلکہ کونوا مع الصادقین ہم پڑھ رہے ہیں، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ پھر آیت 17 سے 24 میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے 2 اہم معجزات دیے، عصا جو ان کی سٹک تھی وہ پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے، اور اپنی گریبان میں جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو جب نکالتے تو وہ چمکتا ہوا باہر آتا تھا۔ تو پھر اللہ نے کہا ان 2 معجزات کے ساتھ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، تو اس کی طرف جاؤ اور اسے بلاؤ اللہ کی طرف۔ تو پھر آیت 35 سے 37 میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے وہی دعا کی کہ جو دیکھیے دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور تب سے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی بھی بات کرے اللہ کی طرف بلائے تو وہ یہی دعا کرتے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ ان کے لیے اللہ میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اللہ کے احکامات کا فہم اور ان پر عمل آسان ہو، پھر میری زبان اس قابل ہو کہ وہ روانی اور فصاحت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ پیغام کو سمجھ سکیں، وَيَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہ نے کہا قبول، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر ہم اس کا پڑھ چکے ہیں ذکر کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی کہ انہیں بھی میرے کام میں معاون بنایا جائے، اور اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جو ان کے بڑے بھائی تھے۔ پھر آیت نمبر 38 سے 40 میں اب ان کی حیات مبارکہ کا پہلا دور، ولادت سے مدین۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بڑا خدشہ ہوا کہ اب فرعون کہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ قتل کر دے۔ اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا، الہام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت یا باکس میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو۔ تھوڑی سی گھبرائیں، لیکن اللہ نے انہیں حوصلہ دیا اور انہوں نے ایسے ہی کیا، تو دل اللہ نے ان کا مضبوط کیا اس معاملے میں۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ تابوت جا لگا فرعون کے گھر کے قریب، تو اب اللہ نے ان کے چہرے پر اتنی محبت بھری، اتنا خوبصورت چہرہ شاید بنا دیا ہو کہ اللہ کہتے ہیں محبت ڈال دی کہ جو کوئی بھی دیکھتا تھا کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت، اس کو پیار آتا تھا۔ تو جب پھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو، کہ کیا جب ہم اس کو، ان کی اولاد نہیں تھی اس وقت، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ پھر اچھا وہ بات مان گیا۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کو سخت نہیں کرے تھے، ان کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ پھر ان کی بہن کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی، سکی بہن، اس کے ذریعے اس نے کہا کہ میں تمہیں اس ایسے خاندان کا پتہ بتاؤں جو اس کی ٹیک کیئر کرے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کا معجزہ کہ ان کی والدہ کی جی کو ٹھنڈا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہی کے پاس آ گیا تربیت کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو دیکھا کہ ایک فرعونی جو قبطی ہے، ایک اسرائیلی پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شخص پر ظلم کرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے ایک مکہ مارا، گھونسا مارا، تو وہ فرعونی مر گیا۔ اتنی زور کا لگا، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، تو انہوں نے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا تھا یہ کام، لیکن وہ مر گیا شخص، اتنی زور سے لگا اس کو۔ لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اس پر۔ لیکن فرعون آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، تو جان بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ پھر آیت 41 سے 56 تک، اس میں جو فرعون کے سامنے دعوت حق رکھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، اس کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے دونوں پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس، لیکن اللہ نے انہیں تاکید فرمائی کہ پہلے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے۔ یہ ہر دعوت دینے والے کے لیے اصول ہے کہ نرمی سے بات کیجئے کہ شاید وہ مان جائے، پہلے نرمی سے بات ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ اللہ کو اپنا رب مان لو، اسی رب نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس کی ہدایات پر عمل کرو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سلامتی ملے، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، انہیں آزاد کر دو۔ تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کے رہو گے۔ فرعون نے پوچھا، سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ ہستی جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات پوری کرنے کا اسے فن بھی سکھایا۔
تو فرعون نے جب اپنے درباریوں کو پرووک کرنے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے ایک سوال اور پوچھا، اچھا موسیٰ تم لوگ کہتے ہو کہ اب ہم گمراہ ہیں، تو جو فرعون اور آل فرعون کے درباریوں کے سب کے ماں باپ مر چکے ہیں، آباء و اجداد مر چکے ہیں، ان کا کیا بن رہا ہے؟ موسیٰ نے بڑی حکمت والی بات کی کہ میرا رب کو سب اس چیز کا پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دے کہ سب جہنمی ہیں، گمراہی میں ہیں، گمراہ ہیں، جہنم میں، آگ میں، تو یہ لوگ تو بھڑک اٹھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کو اس کا علم ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، اس کے علم میں ہے سب، اور میرے رب کا علم بالکل درست اور کامل ہے، اور یہ اسی کا فیض ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اس میں راستے بنائے، پانی برسایا تمہارے لیے بارشوں کے ذریعے، اور تمہارے لیے نہیں تمہارے جانوروں کی غذا بھی مہیا فرمائی، اسی مٹی سے تم بنے ہو، اسی مٹی کی طرف تمہیں لے جائے گا، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ وہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ پھر آیت نمبر 57 سے لے کے 70 تک، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معجزے بھی دکھائے، یہ عصا والا معجزہ، اژدہا بننے والا اور روشن ہاتھ والا بھی، تو اس نے ان لوگوں نے سب نے کہا یہ جادو ہے۔ اس نے کہا اچھا بھی تمہارا مقابلہ کیے کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور سارے ماہرین جادوگر کو بلا لیا گیا۔ لیکن موسیٰ نے پہلے جو کیا کہ ان کو سب کو دعوت دی، مقابلہ میں جب ان کا ٹائم سیٹ ہوا سب کو دعوت دی، تو اب ان پہ اثر ہوا، جادو پہ، دعوت کا بھی اثر ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ مقابلہ کرتے، ان پہ اثر ہوا، تو انہوں نے ہلکا سے وہ جھجک محسوس تھی کہ ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن فرعون نے انہیں منا لیا کہ تم میرے مقربین ہوگے، تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا۔ تو یہ تو اب عزت اور بے عزتی کا معاملہ تھا، فرعون نے انہیں مجبور کر لیا یا منا لیا۔ اب مقابلہ کا وقت طے ہوا تو انہوں نے بھی، ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا معجزہ ہے جو اژدہے والا، تھوڑے سے اقراری تھے دل میں وہ کہ یہ موسیٰ کے پاس حقیقت چیز ہے، ہمارے پاس حقیقت نہیں ہے، اور وہ حق ہے، ہمارے پاس حق نہیں، لیکن انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ کیا، اپنی رسیاں پھینکی، تو وہ لوگوں کو ایسے ہوا، محسوس ہوا، ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اب تھوڑا سا خوف محسوس کیا، اللہ یہ بھی وہی چیز لے آئے جو میرے پاس جو مجھے تو نے عطا کی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، خوف نہیں کرو، عصا پھینکو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ سب کو نکل گیا، اور وہ پہلے سے جو دل میں تھوڑے تھوڑے اقراری تھے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر، وہ تو سجدے میں بے اختیار گر گئے، مان گئے ہم بنو اسرائیل کے رب کو، مان گئے ہم برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گئے۔ پھر اس کے بعد جادو، ان کی استقامت کا ذکر ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں 71 سے 76 آیت میں، ان کی کہ فرعون نے انہیں کہا کہ بھئی مختلف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں، اور ابھی کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی دیتا ہوں، تمہاری طبیعت فریش کرتا ہوں، ذرا تازہ کرتا ہوں تمہیں، تم میرے کہنے سے پہلے ہی مان لیا ہے، اور تم چھوٹے جادوگر ہی ہے، تمہارا سردار ہے۔ پھر انہیں ڈرانے کی کوشش کی، پہلے تو بے عزتی ہو گئی کہ وہ ہار گئے، لوگوں کے دلوں میں بھی اثر ہوا ہوگا کہ یار یہ تو واقعی چیز ہے موسیٰ جو کچھ لے کے آئے علیہ السلام۔ پھر انہیں ڈرانے کی اور انہیں دھمکی دی قتل کرنے کی، اور یہ بھی استقامت پہ آ گئے۔ اب درباریوں میں اور لوگوں پہ کیا اثر ہوا ہوگا، بے عزتی ہوئی فرعون کی، تو اس نے کہا تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، اب ہم نے جو ابھی جو ہم نے دین قبول کیا ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو دین ہے وہی ہم نے قبول کیا ہے، اس سے ہٹنے والے نہیں، تمام کے تمام جادوگر، اور جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو یہ ان کی استقامت کا ذکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ کی تکلیف ہے، مار دو کہ ایک ہی دفعہ میں ہے، لیکن ہم بچ تو جائیں گے نا آخرت کے عذاب سے، مستقل جو تکلیف ہے اس سے تو بچ جائیں گے نا، وہ یہ قبول کر گئے۔ پھر آیت نمبر 77 سے 79 تک میں اس کے فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اب جب حجت تمام ہو گئی، دعوت کا کام پورا ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے حجت تمام کر دی، وہی بات پھر اللہ نے کہا اب ان میں کوئی خیر نہیں ہے، موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلو ادھر سے، مصر سے، موسیٰ کو اللہ نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کو لے کے نکلے ہیں اکٹھے کر کے رات کے وقت، تو اللہ نے کہا کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام، تو یہ لشکروں کو لے کے نکلے اور ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے۔ پھر یہ بحر احمر کے قریب جب پہنچے ہیں تو اس کی جو شاخ ہے گلف آف سویز، خلیج سویز، موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام
اپنے عصا کو یہاں پہ ماریے. اس نے موسیٰ علیہ السلام اسٹک سے مارا تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا. بیچ میں اللہ نے خشکی کا راستہ بنا دیا اور وہ آرام سے سب لوگ گزر گئے. پھر وہی بات اس میں شاید آگے آئے گی بات کہ جب وہ قریب آ گئے تھے فرعونی اور ان کے لشکر سب آ گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ انا لمدرکون، میں موسیٰ ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام؟ کلا انما یا ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے لازماً، یقین کی حالت دیکھیے، میرا رب مجھے لازماً راستہ دکھائے گا. اسی یقین کی حالت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سورہ توبہ میں، ابو بکر صدیق میں جب غار ثور میں پناہ گزین تھے، لا تحزن ان اللہ معنا. ایسی مشابہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے عمل میں، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی کلا انما یا ربی سیہدین، میرا رب مجھے لازماً راستہ دکھائے گا، اور دکھایا. وہ آرام سے خشک راستے میں سے گزر گئے، پہاڑ کی طرح سمندر ارد گرد تھا اس کے پانی، اور یہ فرعونی بھی پیچھے گئے ہیں. جب یہ بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا پانی کو ملنے کا اور میرا غرق کر کے رکھ دیا، کوئی نہ چھوڑا. اور پڑھا ہے کہ اس وقت مان گیا بنو اسرائیل کا رب کو، تو نو، اب نہیں. پھر 80 سے 82 میں بنی اسرائیل کے پر اللہ کے انعامات اور ان کو شکر گزاری کی تلقین. تو بھائی دیکھو بنی اسرائیل، ابھی دیکھ کے آیا تو معجزہ، بیٹوں کو تمہیں ذبح کر رہے تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے اپنی سروس کے لیے. ابھی تم دیکھ کے آئے فرعونیوں کو تمہارے سامنے غرق کیا ہے. تمہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء ملے ہیں، ہارون علیہ السلام جیسے انبیاء ملے ہیں، اور تمہیں تورات دی ہے، ہدایت تم پر بھی تمام کی ہے، اور صحرائے سینا میں من و سلوہ بھی دیا ہے کھانے کو، سایہ بھی دیا ہے. یہاں پر صحرا میں کتنی گرمی ہوتی ہے. سعادت مند رہنا، شکر گزاری کرنا، نافرمانیاں نہ کرنا، کھانے میں اسراف نہ کرنا. اگر یہ غلطی کرو گے، لغزش کھاؤ گے تو عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، غضب مغضوب علیہم کہلاؤ گے، غضب کے شکار ہو جاؤ گے. پھر آیت نمبر 83 سے 79 میں جو سامری کی پیدا کردہ گمراہی کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو وہ نیکی کی اندر جلدی چلے گئے. اللہ سے محبت ملنے کا شوق تھا نا، محبت تھی اللہ سے بہت شدید، تو جلدی چلے گئے. پیچھے سے موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام فتنے میں مبتلا ہوگی قوم. سامری نے فتنے میں مبتلا کر دیا. اب یہ فرعونی جتنے بھی تھے غرق ہوئے تو اللہ جو سمندر نے اللہ کے حکم سے انہیں کنارے پہ پھینک دیا. ان کے جسموں پر زیورات تھے، یہ سارے اٹھا کے لے آئے، زیورات ان سے اتار لیے بنی اسرائیل نے. لیکن صحرا میں بوجھ محسوس ہوا تو نیک شریف لوگ بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، نیک مسلمانوں نے پھینک دیا، ان کو زیورات کو پھینک دیا، بھاری ہم نے نہیں سمجھنی چاہیے. سامری نے کیا کیا، ان کو زیورات کو اکٹھا کیا، پگھلایا اور بچڑا سا بنا دیا اور گھنٹی ڈال دی اور ٹن ٹن کی آواز آنے لگی. سامری نے کہا کہ موسیٰ پتہ نہیں کس معبود کے پاس گیا، معبود تمہارا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور لوگ بہت کثیر تعداد نے 70,000 لوگوں وہ نا اس کی پرستش کرنے لگ گیا. لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ کیا کر بیٹھے. ہارون نے لعن طعن کی. اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ 90 سے 94 میں ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن کچھ لوگ ہارون علیہ السلام کے گلے پڑ گئے. ہارون علیہ السلام نے سختی نہیں کی، شدت نہیں کی کہ کہیں اہل ایمان میں اور ان میں تکرار شروع ہو گئی نا، ان لوگوں میں جو پرستش کر رہے تھے بچڑے کی، کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، لڑائی نہ پڑ جائے، فساد نہ شروع ہو جائے. ہارون علیہ السلام نے شدت نہیں اختیار کی اس عمل میں، لیکن لعن طعن کیا، کیا کر رہے تم. تو پھر ان لوگوں کو بعد میں احساس بھی ہوا کہ یار یہ کیا کام کر بیٹھے. پھر آیت 90 سے 94 میں اس کا ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کی نصیحت جو ان کے کام نہ آئی. 95 سے 98 میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ نے سامری سے پوچھا یہ تم نے کیا غلط کام کیا، لوگوں کو تم نے کیوں گمراہ کیا. اس نے خوشامد کرنے کی کوشش کی، میں اپنے نقش قدم سے جہاں پہ آپ کا پاؤں پڑا میں نے مٹی اٹھائی اور اس میں ڈال دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لعن طعن کیا، اس کو کہا اب جاؤ، تمہیں اچھوت کی بیماری رہے گی، کوئی بھی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں شدید تکلیف ہوگی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں پر کو بھی لعن طعن کی، کیوں نہ تم نے میرا انتظار کیا، تم ابھی دیکھ کے آئے ہو معجزے اللہ کے، تم اللہ کو مانتے ہو، کیوں اس کی پرستش کرنے لگ گئے بچڑے کی. موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کو جو سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا اس کو جلا دیا. پھر آیات 99 سے 101 میں قرآن پاک میں جو قصے اللہ بیان کرتا ہے نا، یہ اس میں بتایا کہ یہ دلچسپی کے لیے نہیں ہے، یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، صرف یہ سبق کے لیے ہے، لیسن لرن جسے کہتے ہیں نا، یہ سبق آموز قصے ہیں تاکہ تم عبرت پکڑو ان قصوں سے، اپنی اصلاح کرو،
اپنے اعمال کی اصلاح کرو تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آگے بھی کامیاب ہو. اس لیے اللہ تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سبق سیکھو. پھر 102 سے 104 میں کہ روز قیامت مجرموں کا حال بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں اللہ نیلی کر دے گا اور کہیں گے کہ ہم صرف 10 دن رہے دنیا میں. کوئی سمجھدار شخص ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں 10 دن نہیں، ایک ہی دن رہے. مطلب اتنی قلیل نکلے گی آخرت کے معاملے میں، اتنی قلیل ہوگی دنیا کہ ایک ہی دن، صرف 60 70 80 سال کو انسان کہے گا ایک ہی دن، یا 600 سال کو 1000 سال کو کہے گا جس کی جتنی بھی لمبی عمر ہے ایک ہی دن یا 10 دن یا کچھ دن. یہ اتنی قلیل نکلے گی. پھر 105 سے 107 میں پہاڑوں اور زمین کا مستقبل بتایا گیا. یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ نا آیتیں جب نازل ہوتی یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. یہ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے میرا رب ان کو جو ہے اون بنا کے، جو ہے جیسے اون ہوتی ہے دھنک دے گا، ان کو چلا دے گا، ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کو ایسا کر دے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر صاف میدان کر دیا جائے گا. یہ میرے رب کے لیے بہت آسان ہے، قسم ہے مجھے میرے رب کی، یہ میرے رب کے لیے بہت آسان ہے. تم دیکھتے ہو نا کتنے گاڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور صاف میدان بنا دے گا تاکہ تمہیں اکٹھا کرنا ہے اسی زمین پر، میدان حشر بنانا ہے ادھر ہی. تو اور اللہ کہتا ہے اس وقت کوئی نہ بولے گا. ہاں اگر کچھ ہوگی تو تھوڑی سرسراہٹ، وسپرنگ سی ہوگی، بھن بھناہٹ سی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں کر سکے گا. پھر آیت 108 سے 112 میں روز قیامت کی شفاعت کی حقیقت. پھر وہی بات آ گئی، خبردار کیا گیا کہ کوئی شفاعت کام نہ آئے گی. ہاں اللہ جسے چاہے گا اجازت دے گا اور وہ صحیح بات کہے. شفاعت حقہ کا کانسیپٹ ہوگا، باطلیہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. کون ہے جو اللہ کہتا ہے سفارش کر سکے؟ جو باطلوں کی فاسقوں کی سفارش کرے گا کوئی نہ کرے گا. ہاں نیکوکاروں کی سفارش اللہ قبول کر لے گا اور جس کو وہ اجازت دے. پھر 113 میں مقصد نزول قرآن ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں. اس میں بار بار لوگوں کو تاکید کی گئی ہے، مختلف اسالیب سے، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کی وحدانیت کو مانے، اس کے احکامات کو مانے اور نافرمانیوں سے بچ کر آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. پھر آیت 114 میں علم کی فضیلت کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ایسی دعا کہ ربی زدنی علما، کہ میرے رب مجھے میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے. پھر آیت 115 سے 123 میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے کہ وہی بات ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کو کہ اللہ نے کہا کہ تمہارا شیطان دشمن ہے، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. یہ تمہیں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا، تمہیں وسپرنگ کرے گا. شیطان نے کہا بھی کہ آدم علیہ السلام کے اگر خاص درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے تم زندہ رہو گے، نعمتوں سے میں ملتی رہیں گی، یا فرشتہ بن جاؤ گے، ملک بن جاؤ گے تم، اور تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو ان پر ان کے سطر کھل گئے اور ان سے جنت کے پتوں سے ایک دوسرے کو ڈھانپنے لگے. اس کا ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا. پھر 124 سے 127 میں کہ قیامت کے دن قرآن کو جو سے غفلت بھرے گا نا، حسرتناک انجام سے دو چار ہوگا. جو قرآن سے غفلت برتے گا اللہ اسے قیامت میں سب سے پہلے تو اندھا اٹھائے گا. وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھوں والا بنایا تھا، بندہ کیوں لگا؟ اسی طرح تم نے غفلت برتی تھی، اب ہماری آیتوں سے تم نے اس کو بھلائے رکھا، آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں. اور حسرتناک انجام ہوگا. کوئی اللہ سے کلام نہ کرے گا. اللہ کہتا ہے بڑا ہے سورہ بقرہ، کلام نہیں کرے گا اللہ، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی طرف منہ نہیں کرے گا. اللہ تمہاری حیثیت نہیں ہے ہم تم سے بات کریں، اللہ کہے گا. تو اس کا ذکر ہے. پھر 128 سے 129 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ تھوڑے دن رہ گئے تمہارے یہاں، الٹی گنتی شروع ہے تمہاری، مان لو بات تو تمہارے لیے سلامتی، اگر نہیں مانو گے تو تم دیکھتے ہو بستیوں میں بھی جاتے ہو، ہلاکت شدہ بستیوں میں، ہلاک شدہ بستیوں میں، اسی طرح تم کو بھی کر دیں گے، تمہارا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو دھمکی دی جا رہی. 130 سے 132 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خصوصی خطاب ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں کا، آپ کا دل جو ہے بھنجتا ہے، آپ کا سینہ بھنجتا ہے. آپ ایسے کیجئے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے دل کے سکون کی کوشش کریں. کل بھی سکون اللہ آپ کو مہیا فرمائے گا اس کے ذریعے. پھر بعد میں انہی اوقات میں نمازیں جو ہیں فرض کر دی گئیں. اور یہ کہ
یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ جو کفار مکہ کی جو ہے نا شان و شوکت مال و اسباب، صرف 4 دن کی، تھوڑے دن رہ گئے ان کے. ہم تو اللہ کہتا ہے بہت قریب دیکھ رہے ہیں. آپ کو تو شاید محسوس ہو کچھ سال ہے، ہمارے تو بہت قریب ہے یہ چیز، ہم تو بہت قریب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو برباد کریں گے. اور پھر آپ خود بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کیجیے، اور اللہ کی یاد سے اللہ کہتا ہے غافل نہ ہو. اور مطلب مومنوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اور ساری محنت رزق کمانے میں ہی نہ لگا دینا. لوگوں اللہ کو پتہ ہے اللہ نے تمہیں کتنا دینا، اور تمہیں بھی خوب پتہ ہے کہ اللہ اتنا تمہیں مل کر رہے گا. بس حلال جائز سے، حلال ذریعوں سے کماؤ اور اللہ کی یاد میں رہو. پھر آیت آخری جو 3 آیتیں 133 سے 135، اب وہ معجزوں کا ذکر کر رہے تھے، حصی معجزوں کا. تو اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے، کہ اس نے تمہیں دلی طور پر عاجز نہیں کیا ہے. جو بھی اس کلام کو سنتا تھا، جو بھی کوئی سنتا تھا، وہ دل میں ضرور اس کا اعتراف کرتا. ایسا کلام پہلے نہیں سنا، بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، ایسا کلام نہیں سنا. دل تمہارا گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اتنا خوبصورت، فصیح، فصاحت، بلاغت، مٹھاس. تمہیں پتہ ہے تمہاری اپنی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا. اگر دوسری زبان میں ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی. تم خوب سمجھ رہے ہو اس کتاب کی زبان کو. اگر پھر یہ کہتا ہے کہ عاجز ہو تم اس طرح کی کتاب پروڈیوس کرنے میں، پوری انسانیت اللہ کہتا لگ جائے، پورے جن لگ جائیں، کسی کو بھی جن کو بلانے نہ بلا لو، اگر تم جنیں جانتے ہو، اس کی جو ہے جیسی کتاب نہیں لا سکو گے تم. پھر اس میں پھر تم یہ کہو گے کیا اگر یہ کتاب نہ آئی ہوتی، کہ نبی آیا ہوتا، کوئی رسول بھیجا ہوتا جیسے بنی اسرائیل میں بھیجا، آسمانی کتاب ہوتی تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس کو قبول کرتے اور سزا سے بچ جاتے. لیکن اب جبکہ آ چکی ہے تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے اللہ کی سزا سے اگر قبول نہ کرو. اب تمہاری قسمت اٹیچ ہے امیوں، مکے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ. اگر مانو گے تو فلاح پاؤ گے، نہیں تو برباد ہو جاؤ. تو اس پر جو ختم ہوتا ہے انشاءاللہ سورہ جو ہے پارہ نمبر 16، کل انشاءاللہ پارہ نمبر 17 ڈاکٹر صاحب اس کے خلاصہ بیان کریں گے. تو دعا پر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ تو ہمیں اپنے مومن بندے بنا، مخلص بندے بنا، خالص بندے بنا، شکر کرنے والے بندے بنا، یقین کرنے والے بندے بنا. آمین اللہم آمین. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.